مجھے ایک چیز بالکل سمجھ نہیں آتی کہ عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا کیا ہے، لائک سوسائٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور واٹ از فیمنزم۔ فیمنزم کو آپ جو ہے جتنا اچھالو گے اس میں عورت کی ہی بے حرمتی ہے۔ وہ اسی طرح سے کہ اگر عورت انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ سارے جو ہے مردوں والے کام یا وہ ساری چیزیں ہیں وہ خود دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی میں افورڈ کر سکتی ہوں، میں اپنا گوچی کا بیگ افورڈ کر سکتی ہوں، میں جو ہے ایتھنک کا سوٹ افورڈ کر سکتی ہوں۔ لائک یہ سب چیزیں تو آلریڈی مینشنڈ ہے نا، کہ یہ سب چیزیں تو آپ کی کفالت، آپ کا نان، آپ کا نفقہ آپ کے شوہر کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیوں سٹریس لینی ہے جی اپنے سوٹ کے لیے بھی اور بچے کے پیمپر کے لیے بھی؟ لائک اس میں انڈیپینڈنسی کہاں پر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب جو آج کی عورت ہے اس نے انڈیپینڈنسی کو شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جتنا ارن کریں گے اتنی ہماری عزت ہوگی، اور مے بھی اتنا ہی جو ہے ہم انڈیپینڈنٹ شو کر سکیں خود کو۔ لیکن میرے حساب سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ وومن ہے، جو ورکنگ وومن ہے نا، وہ سٹریس میں رہتی ہے ہر وقت۔ اس کو جی باہر کام کی سٹریس ہوتی ہے، اس کو ورکنگ ڈیز کی سٹریس ہوتی ہے، اس کو پھر واپس آ کے اس کو گھر کی مینجمنٹ کی سٹریس ہوتی ہے، اس کو بچوں کی سٹریس ہوتی ہے، اس کے بعد فیملیز کو دیکھنا، یہ سب کچھ وہ سٹریس لے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سم اپ ہو کے اسے ایٹ دا اینڈ ایک ڈپریسڈ وومن بنا دیتے ہیں۔ تو وہ ڈپریسڈ وومن از ایکول ٹو دا انڈیپینڈنٹ وومن، ہے نا۔ لیکن جو ہاؤس وائف ہے اسے جسٹ اپنا گھر ہی دیکھنا ہے، اسے جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ باہر سے لا رہا ہے اور میں نے پکانا ہے، ہمارے عید کے کپڑے، ہمارے شبرات کے کپڑے میرے شوہر کے ذمہ ہے نا، یا میرے گارڈین کے ذمہ۔ یعنی کہ میری نظر میں ایک انڈیپینڈنٹ وومن شاید وہی ہے جو بس صرف ایک پردگی کے اندر، ایک پردے کے اندر خود کو مینیج کر رہی ہے، اپنی فیملی کو مینیج کر رہی ہے، دیٹس اٹ۔ عورت کا کام ختم۔ کیونکہ آج جو عورت انڈیپینڈنٹ بننا چاہ رہی ہے وہ تو کسی اور راستے پہ ہی چل پڑی ہے، اس کو تو ولگیرٹی کی طرف جانا ہے، اس کو تو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ لیکن جب ایک ایکوالٹی اس سینس میں ہے ہی نہیں نا کہ مرد کے آپ برابر، آپ کے حقوق، آپ کے رائٹس ہیں، کچھ مردوں کے حقوق ہیں آپ پہ اور عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پہ، ہے نا۔ یعنی کہ میاں بیوی کی صورت میں اور ماں باپ کے حقوق ہیں نا، یہ ایک کچھ رشتے ہیں جن کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، لیکن وہ جو ایکول رائٹس کا مطلب ہے نا، یہاں پر عورتوں نے کچھ اور نکال دیا ہے جس کو فیمنزم کا نام دے دیا ہے۔ اور عورتیں کچھ بھی کر لیں، اگر وہ پردے میں رہ کے کچھ کر رہی ہیں تو ان کے کنٹینٹ کو سراہا نہیں جا رہا جی، ان کی ویڈیوز پہ ویوز نہیں ہیں، ان کو دیکھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن جو بے حیائی والے کام ہیں ادھر جا کے آپ ذرا دیکھ لو کہ کتنے ملینز میں ویوز ہیں، کتنے پروموشنز ہیں ان کے پاس، کتنی جو ہے نا ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں۔ تو یہی بیسک فرق نا صرف یہیں سے آتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے 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 آپ وولگر بن جاتے ہو، اور آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو اب ہم کیا نام دیں گے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ تو وہ عورت جو ڈپریسڈ عورت ہے نا، وہ آلریڈی ڈپریسڈ اپنے کام کی وجہ سے ہے، اپنے ان معاملات کی وجہ سے ہے جو اس نے خود اپنے اوپر حاوی کیا ہیں۔ لائک اگر آپ نہیں کماتی، اگر آپ ارن نہیں کر رہی، اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی اپنی فیملی کو، تو جو آپ کے اوپر گارڈین ہے نا، آپ کے اوپر جو بھی آپ کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو ایٹ دا اینڈ۔ ہاں، ایک سیویئر کیسز ہوتے ہیں جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی مجبوری ہے، جیسے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جتنی میری نالج ہے، پریئر نالج کی بیس پہ میں یہ چیز ازمپشنس شیئر کر رہی ہوں۔ لائک حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خود بھی کاروبار کرتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر جاتے تھے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مے بی وہ ورک فرام ہوم کرتی تھی۔ لائک وہ تو مطلب اس ٹائم تو شاید پردہ بھی نہیں آیا تھا، لیکن اگر انسان سوچے تو ایک سینس بنتی ہے نا کہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور ان کا سامان جو ہے وہ خرید و فروخت کا جو بھی وہ تجارت کرواتی تھی تو وہ کرتے تھے۔ مطلب بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت ساری ہنٹس ملتی ہیں ہمیں، جہاں سے ہم یہ چیزیں ہم نے جو خود پہ حاوی کی ہیں تو پتہ لگتا ہے۔